الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سورہ الکھف کی آیت نمبر 7 اور 8 کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسات و کیفیات کا پچھلے سبق میں ہم نے تفصیلی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے پناہ بصیرت و فراست کی وجہ سے ولدیت عیسیٰ علیہ السلام کے غلط عقیدے کے تباہ کن اور دور رس نتائج ایسے محسوس کر رہے تھے کہ گویا نگاہ باطن سے مشاہدہ ہو رہا تھا، اور اس کے خوفناک نتائج انسانیت پر مصائب اور قرآن کی ہدایت و رہنمائی سے دوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بہت غمگین کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت پوشیدہ نہ تھی، اس لیے اپنے محبوب کریم سے فرمایا کہ اس غلط عقیدے کے جو نتائج انسانیت پر مرتب ہوں گے ان کو سوچ سوچ کر کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ عزیز طلباء و طالبات، میں اس موضوع کو تفصیل سے بار بار اس لیے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس سے بالکل اجنبی ہو گئے ہیں اور بالکل ہماری توجہ نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے ان علماء پر اپنا رحم فرمائے کہ جنہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے، اور ابھی بھی بہت سے علماء امت کام کر رہے ہیں۔ ان کی تحقیقات سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ مسئلہ انتہائی سنگین ہے کہ غلط عقائد کی نحوست نسلوں کو ڈبو دیتی ہے، اور ہم اس سلسلے میں ناواقف یا بے حس رہ جائیں تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا۔ اس لیے اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم نے چرچ اور پوپ کے ادارے، اس کے اختیارات، جابرانہ نظام اور مذہبی ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں پڑھا، جس کی وجہ سے کروڑوں انسانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، تو اس کے رد عمل میں پہلی تحریک پروٹسٹنٹ مارٹن لوتھر کی قیادت میں سامنے آئی اور مذہبی رسم و رواج کے سارے سسٹم کو یک لخت مسترد کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں عیسائی طبقوں میں آپس میں شدید خون ریزیاں ہوئیں، جن کا مطالعہ کر کے غلط عقائد کے اثرات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ مسلمانوں میں بھی مختلف سکول آف تھاٹ پیدا ہوئے، لیکن ان میں اس طرح کی خونریز جنگیں نہیں ہوئیں جس قدر عیسائی طبقوں میں ہوئیں۔ پھر معاملہ یہاں نہیں رکا، آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ مشرقی یورپ مذہب اور مذہبی نظام کا باغی بن کر کھڑا ہو گیا، اور مذہب کو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جانے لگا، اور مذہب کے خلاف تحریکیں، جلسے، جلوس اور شدید احتجاجات شروع ہو گئے۔ شیطان کی یہی تو چالیں ہوتی ہیں جو انسان کو اپنے جال میں ایسے پھنسا لیتی ہیں کہ پھنسنے والا بھی محسوس نہیں کر پاتا، سوائے ان صاحب نظر کے جو ان حقائق سے اللہ کے اذن سے آگاہ ہو کر تدابیر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شیطانی چال ہی تو ہوتی ہے کہ مذہب کے اندر ہی الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں کہ بس انہی میں لوگ گھومتے اور پھنستے رہے۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ یہ تحریکی گروہ خود عیسائیوں کی
اپنے ذہن کی پیداوار ہو، لیکن اس سے جو نتائج نکلے وہ انتہائی بھیانک تھے۔ خون ریزیاں، بد امنی، ریسورسز اور نہ جانے کتنی صلاحیتیں ضائع ہو گئیں۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کی درست تعلیمات پر یہ انسانیت چلتی رہتی تو کس قدر دنیا پر امن اور خوبصورت ہوتی۔ اور پھر اسی کے نتیجے میں اب آگے قرآن مجید کی اگلی آیت ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اِنَّا بے شک ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، ما علی الارض جو زمین پر ہے، زینت اللہ خوبصورتی اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم کون سا ان میں سے، احسن عملا زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ بے شک بنایا ہم نے جو بھی زمین پر ہے، اور زمین پر کیا کچھ ہے اس کا تصور ذرا ذہن میں لائیے۔ انسان، حیوانات، نباتات، جمادات، پہاڑ، پودے، دریا، سمندر، چرند پرند اور خود ہم انسان۔ ما علی الارض زینت اللہ، سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے یا اللہ تعالی کی عطا کردہ چیزوں سے انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے کارخانے، عمارتیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز اور دیگر اشیاء، وہ قدرتی اشیاء ہیں یا انسانی صنعت ہیں۔ ان سب کی تخلیق کی وجہ جانو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ سب اس زمین کی خوبصورتی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بنانے کا ایک مقصد بھی رکھا، لنبلوہم تاکہ انسان کو آزمایا جائے۔ اور وہ آزمائش کیا ہے؟ ایہم احسن عملا، کہ کون خود بھی اچھا ہے اور اچھے عمل بھی کرتا ہے۔ اب مزید آیت پر غور فرمائیے کہ دنیا کی ساری نعمتیں زینت ہیں، اور اس زینت میں انسان کے لیے ایک امتحان ہے کہ وہ اس زینت میں گم ہو جاتا ہے یا اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ زینت کو نعمت کے مفہوم میں لیں تو حسن، اخلاق، خوبیاں، صلاحیتیں، عقل و دانش، علم، مال و دولت، اولاد، یہ سب انسان کی زینت ہیں جن کو پا کر وہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا گھر ہے تو زینت ہے، اچھی گاڑی ہے تو زینت ہے، اچھا لباس، اچھا سٹیٹس، علم، صلاحیت، یہ سب کیا ہے؟ زینت ہی تو ہیں۔ جیسے فرمایا، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، لیکن انسان کے لیے امتحان ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرتا ہے، مال کہاں لگاتا ہے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہر امیر و غریب کے ساتھ کرتا ہے یا مخصوص لوگوں کے ساتھ۔ انسان کا امتحان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا درست استعمال کر کے بہترین اجر کا بھی مستحق بنے۔ دنیا میں جو کچھ انسان کے پاس ہے اس میں زینت بھی ہے اور امتحان بھی۔ امتحان کس بات پر؟ کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، ان سب نعمتوں کو پا کر بہترین استعمال کون کرتا ہے، اور پھر کام کرتے وقت اچھی نیت اور سنت کو کون مد نظر رکھتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر عمل احسن نہیں ہوگا، اور نہ خوشخبری ہے اور نہ اجر عظیم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس زمین میں جو کچھ بھی بنایا اس کو خوبصورت بنانے کے لیے بنایا، لیکن مقصد ہمارا یہ نہ تھا کہ انسان اسی زمین کی خوبصورتی میں گم ہو جائے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اصل توجہ وہ باطن کی زینت پر دے تاکہ وہ اپنے اصل مقام کو پہچان سکے۔ دنیا انسان کی توجہ کا مرکز بن جائے، یہ اللہ کا تخلیقی منصوبہ نہیں تھا۔ جن اقوام نے اللہ کے تخلیقی منصوبے کو نہیں سمجھا، انہوں نے مادیت پرستی کے غلام بن کر مذہب، انسانی ویلیوز اور قدروں کو ہی اتار پھینکا، تو ان کی توجہ روحانیت سے ہٹ کر صرف دنیا تک محدود ہو گئی۔ اب توجہ کا مرکز مال، جسم، بینک بیلنس، کھانا پینا، پہننا اور اوڑھنا بن گیا۔ اگر انسان کو صحیح ترتیب
اور بہتر تربیت و رہنمائی مل جائے تو انسان توازن قائم کر کے اپنی ضروریات کو بھی مد نظر رکھتا ہے اور دنیا کے تقاضوں کو بھی، جس سے اس کی اخلاقی، روحانی، جذباتی قدروں کی نشو و نما ہوتی ہے، اور اس طرح ایک بہت بہترین سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ اگر دنیا میں زینت نہ ہوتی، اٹریکشن نہ ہوتی تو امتحان کیسا تھا پھر؟ ردی بیکار ہونے کے باوجود اس میں بہت اٹریکشن ہے۔ اب انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد زینت کا پہلو اور زیادہ ہو گیا ہے۔ اب کھیتوں کی ٹریٹمنٹ اور زینت کا لیول دیکھنے، کلرز، اقسام، طریقہ کار اتنا اعلیٰ درجے تک پہنچ گیا ہے کہ اس کا مظاہرہ شاپنگ ہال میں سجی اشیاء کی زینت پر زینت اور ہماری اس کی طرف کھینچے چلے جانے سے ہوتا ہے۔ دنیا جتنی ملتی جائے گی امتحان اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ ایک سوال بہت اٹھایا جاتا ہے کہ مذہب بیزار معاشرہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہوا، حالانکہ آپ غور کریں تو یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ سائنس اور مذہب کا ٹکراؤ تو ازل سے نہیں، اب کیسے ہو گیا؟ مذہب اگر خدا کا کلام ہے تو سائنس خدا کا کام ہے۔ سائنس تو اس وحدہ لا شریک کے کام، اس کے سسٹم کہ ہوائیں کیسے کام کرتی ہیں، واٹر سائیکل کیسے کام کرتا ہے، موسم کیسے بدلتے ہیں، کشش ثقل کیا کام کرتی ہے، ایک ہی مٹی سے قسم قسم کے غلے، اناج، پھل پھول کیسے نکل رہے ہیں۔ سائنس کا مطالعہ تو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس لیے تو ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ مذہب بیزاری دراصل نتیجہ ہے مذہب کی غلط ترجمانی کرنے کا، ورنہ سائنس اور مذہب میں کوئی ٹکراؤ نہیں، اور اسلام نے تو غور و فکر پر، ریسرچ اور تحقیق پر بہت زور دیا ہے۔ اس لیے تو ہمارے اسلاف دینی علماء ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے سائنسدان بھی ہوا کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ جب کوئی بچہ حضور ضیاء الامت کے سامنے سائنسدان بننے کا ارادہ ظاہر کرتا تو آپ اس سے اس قدر خوش ہوتے کہ بار بار اس کی تعریف کر کے دلجوئی فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے آپ کو بہت محبت تھی۔ اس لیے یہ بالکل غلط پراپیگنڈا ہے کہ اس کے پیچھے سازش بھی ہو سکتی ہے اور جہالت بھی، کیونکہ کوئی بھی تھیوری جب پیش کی جاتی ہے تو عوام الناس میں ہر ایک میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اسے پرکھ سکے، چیلنج یا اس کا تجزیہ کر سکے۔ وہ ادھر ہی چل پڑتے ہیں جدھر کو ہوا چلی ہوئی ہوتی ہے۔ خدا کا انکار مذہب کی غلط ترجمانی کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے مذہب کو یکسر مسترد کر دیا گیا۔ ایسے حالات میں کون اس مذہب کو قبول کر سکتا تھا جو انسانیت کے لیے روحانی سکون اور ترقی کی بجائے ظلم و جبر کا منبع بن جائے؟ یہی پس منظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرما رہے تھے کہ لوگ اللہ کے باغی بن جائیں گے، محض مادہ پرستی، شہوت پرستی، ابن درہم و دینار بن جائیں گے۔ آپ کی حساسیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے یہ آیت مبارکہ اتاری، اور سورہ الکھف کی ان ابتدائی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کے عقیدے سے جو ماحول بنے گا، جس کا کلائمیکس دجال ہوگا، اس کا پورا نقشہ کھینچ دیا۔ اس سے سورہ الکھف کا فتنہ دجال کے ساتھ تعلق اور آیات کا گہرا ربط سامنے آتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ البتہ بنانے والے ہیں یا کرنے والے ہیں، ما جو علیہا اس پر ہے، صعیدن مٹی یا صاف میدان، چوروزا بنجر بالکل ہموار۔ انا یہ تاکید کے لیے ہے، اور پھر لام یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ دو تاکیدیں آئی ہیں کہ بے شک ہم کر دینے والے ہیں جو کچھ بھی زمین پر ہے اس کو صاف، صعیدن
اس کا روٹ ورڈ صاد عین دال، صعود بلند زمین کی اوپر کی سطح، بالکل چٹیل صاف جوروزا، کاٹ دینا، درخت کاٹنے اور اکھاڑ کر صاف کر دینے دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی زمین میں اونچی نہ رہے گی بلکہ بالکل ہموار میدان بن جائے گی۔ ایک طرف زمین پر زینت کی بات کی، دوسری طرف اس کے چٹیل ہونے کی اور ختم ہونے کی بات کی، اور یہ تو سارا سال ہم دیکھتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، کٹتی ہیں اور پھر ساری زمین چٹیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح موسم بہار کے بعد خزاں، یوں لگتا ہے کہ گویا کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں، اور یہی انسان کا امتحان بنا دیا کہ وہ ان دنیاوی چیزوں میں، وقتی چیزوں میں پھنس کر اصل زندگی کی کامیابی کے لیے محنت، کوشش اور بھاگ دوڑ کرے، اس کی کتاب کی قدر کرے، اس کا حق پہچانے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تخلیقی منصوبہ ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے ایک دن تباہ ہونے والا ہے، اس لیے اس سے اس قدر ہی فائدہ اٹھاؤ جو یہاں رہنے تک ہے، اس میں گم ہو کر آخرت کی زندگی کو مت بھولو۔ اور مومن کی یہی نشان ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے ہر کام میں توازن رکھتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ لنبلوکم، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، زندگی تفریح گاہ نہیں، اور دیکھا جا رہا ہے کہ کون بہترین اخلاق لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اور یہاں اصحاب کہف کا واقعہ بتانے کا بھی یہی مقصد تھا۔ اس عارضی دنیا سے اتنا دل مت لگانا کہ اپنے تخلیقی مقصد سے غافل ہو جاؤ۔ یعنی اگر ان آیات کے فوراً بعد اصحاب کہف کا واقعہ بتایا گیا تو ضرور اس پیچھے کوئی بڑی حکمت ہے۔ یہ واقعہ اشارہ کر رہا ہے اس مستقبل کی طرف جہاں پھر یہی حالات وقوع پذیر ہونے والے ہیں، جب انسان مادیت میں اتنا پاگل ہو جائے کہ خدا بیزار معاشرہ تشکیل پائے گا، انسانیت حیوانیت کی سطح پر پہنچ کر اخلاقی قدروں سے بالکل غافل ہو جائے گی، تو اس ماحول میں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے اس نقصان دہ ماحول سے بچانا ہے۔ فرمایا کہ آؤ تمہیں ماضی کی مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ایسا ماحول بننے لگے تو خود کو کیسے بچانا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصحاب کہف کے واقعہ کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سارے کورس کے شروع کرنے کا مقصد محض معلومات حاصل کرنا نہیں ہے، میں یہ بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس کا مقصد اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینا اور اپنے اخلاق و اعمال کو بہترین بنانا ہے، کیونکہ حدیث جبریل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنا اسلام، ایمان اور احسان کا علم جاننا ضروری ہے، اتنا ہی علامات قیامت کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمارے باطن کی نگاہ کھل جائے، وہ بصیرت حاصل ہو جائے جو ہمیں اور ہماری نسلوں کو ماحول کی خرابیوں سے بچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی صحیح سمجھ اور قرآن کا نور ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔